یہ کہانی ایک شہر کی نہیں، کسی ایک گلی کی نہیں، یہ کہانی ہے پاکستان کے ہر اس شہری کی جو آج اپنے ہی شہر میں اجنبی بن چکا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں ایک نئی کہانی، نیا پاکستان کا مسئلہ، پاکستانی عوام کا مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں، جو گھر سے نکلتے وقت سب سے پہلے جیب میں موبائل نہیں دل میں خوف رکھتا ہے، جو ماں کو فون کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں نکل گیا ہوں اور گھر پہنچ کر دوبارہ فون کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں زندہ واپس آ گیا ہوں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں اب سب سے قیمتی چیز سونا، زمین یا گاڑی نہیں بلکہ خیریت سے گھر پہنچ جانا بن چکی ہے۔ شہر کی سڑکوں پر دن ہو یا رات، موڑ پر ایک انجانا خطرہ کھڑا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے دو سائے جن کی آنکھیں شکار ڈھونڈتی ہیں، ایک لمحہ، ایک جھپٹ، ایک چیخ اور پھر صرف دھول اڑتی رہ جاتی ہے۔ موبائل ہاتھ سے جاتا ہے، شناخت چھن جاتی ہے اور انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف موبائل چھننے کی واردات نہیں ہوتی، یہ انسان کی زندگی، اس کی محنت، اس کی یادیں اور اس کی عزت نفس لوٹ لی جاتی ہے۔ ماں کے ساتھ چلنے والا بیٹا خوف سے کانپنے لگتا ہے، بہن اکیلے نکلنے سے ڈرنے لگتی ہے، باپ سوچتا ہے کہ کہیں آج واپسی پر کوئی اس کا راستہ نہ روک لے۔ یہ خوف رفتہ رفتہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب ہم سڑک پر اجنبی کو نہیں، ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی پیچھے آئے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کوئی قریب سے آئے تو ہاتھ خود بخود جیب کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ بن رہا ہے جہاں شہری آزادی نہیں، شہری قید میں جی رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں چوری، ڈکیتی اور سنیچنگ رکنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیوں ہر روز سوشل میڈیا پر نئی ویڈیوز آتی ہیں؟ کہیں گاڑی سے اترتے ہوئے بندہ لٹ گیا، کہیں اسکول جاتے بچے سے موبائل چھین لیا گیا، کہیں ماں کے ہاتھ سے پرس لے اڑے، کہیں بزرگ کو اسلحہ دکھا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ یہ سب ویڈیو محض کلپس نہیں، یہ ہمارے نظام کا پوسٹ مارٹم ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ مسئلہ صرف چور کا نہیں، مسئلہ پورے سسٹم کا ہے۔ جب ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو جائے، جب نوکری نہ ملے، جب نوجوان ہاتھ میں ڈگری لیے در بدر پھرے، جب باپ کی تنخواہ مہینے کے درمیان ہی ختم ہو جائے، پھر کچھ لوگ صبر میں گھٹتے ہیں اور کچھ لوگ جرم میں پھسل جاتے ہیں۔ جرم کبھی پہلی منزل نہیں ہوتا، یہ اکثر بے بسی کا آخری دروازہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت تلخ ہے مگر سچ ہے کہ بے روزگاری، غربت اور ناانصافی جرم کو جنم دیتی ہے۔ مگر کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ریاست کی کمزوری، قانون کی سستی اور انصاف کی تاخیر بھی مجرم کو مضبوط بناتی ہے۔ جب چور پکڑا بھی جائے تو چند دن بعد واپس سڑک پر نظر آتا ہے۔ جب ڈاکو ویڈیو میں شناخت ہو جائے تو پھر بھی آزاد گھومتا رہے تو عوام کے دل میں ایک ہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب اپنی حفاظت خود کرو، اور یہی لمحہ ہوتا ہے جب معاشرہ قانون کے بجائے جنگل کے اصولوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لوگ اسلحہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر شخص خود کو جج، وکیل اور جلاد سمجھنے لگتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں ہر امیر خود کو جلاد، جج اور سب کچھ سمجھتا ہے، اور یوں امن کے بجائے افراتفری جنم لیتی ہے۔ ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ اس جرم کا سب سے آسان شکار عام آدمی ہوتا ہے، وہ جس کے پاس نہ باڈی گارڈ ہوتا ہے، نہ مہنگی گاڑی، نہ طاقتور تعلقات، وہ مزدور جو دن بھر کی کمائی جیب میں ڈال کر بس اسٹاپ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ طالب علم جو موٹر سائیکل پر کالج جا رہا ہوتا ہے، وہ ماں جو بچوں کے لیے راشن لینے نکلی ہوتی ہے۔ مجرم جانتا ہے کہ یہ لوگ شور کم کریں گے، مزاحمت کم کریں گے اور قانون تک ان کی رسائی بھی کم ہے۔ اس لیے جرم کا وار ہمیشہ کمزور پر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نقصان نہیں، یہ نفسیاتی زخم بھی چھوڑتا ہے۔ جب ایک بار لٹ جاتا ہے وہ مہینوں سڑک پر اطمینان سے نہیں چل پاتا۔ اسے ہر آواز پر چونک لگتی ہے، ہر موٹر سائیکل پر شک ہوتا ہے۔ یہ خوف خاموشی سے انسان کی زندگی کھا جاتا ہے۔ بچے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، خواتین کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بوڑھے کو دروازے سے باہر جھانکنے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک
پورے معاشرے کی نفسیاتی شکست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ کیا صرف پولیس کو گالی دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا صرف سخت بیانات دینے سے جرم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، مسئلہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ جب تک روزگار نہیں ملے گا، جب تک تعلیم آسان نہیں ہوگی، جب تک انصاف سستا اور فوری نہیں ہوگا، تب تک جرم صرف نام بدلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی مجرم کے پاس بھی ہے، موٹر سائیکل، موبائل، لوکیشن، سب کچھ، مگر عام آدمی کے پاس صرف دعا ہے، اور یہ بہت کمزور ہتھیار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست مجرم کے لیے خوف بنے اور شہری کے لیے سہارا۔ سڑک پر کیمرہ ہو مگر صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں۔ اسلام آباد میں ہم دیکھیں تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی وارداتیں اسی طرح ہو رہی ہیں۔ مجرم کی شناخت بھی ہوتی ہے لیکن کوئی اسے پکڑتا نہیں۔ مجرم پکڑنے کے لیے ہو تھانے میں رپورٹ ہو مگر صرف کاغذ نہیں بنے، نتیجہ بھی نکلے، عدالت میں کیس ہو مگر سالوں نہ چلے، چند مہینوں میں اس کا فیصلہ ہو، مجرم کو سزا ہو، تب جا کر مجرم کے دل میں ڈر بیٹھے گا۔ ورنہ آج صورتحال یہ ہے کہ مجرم بے خوف ہے اور شہری خوف زدہ، اور یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یاد رکھیں، ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے جہاں گھر کی دیوار ہمیں باہر کے خطرے میں نہیں بلکہ اندر کے خوف سے بچائے گی۔ آج سوال صرف یہ نہیں کہ چوری کیوں بڑھ رہی ہے، سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے آج اس خوف کو نہ روکا تو کل ہم اپنے بچوں کو کس طرح ایک آزاد، محفوظ اور پرامن معاشرہ دے سکیں گے، کیونکہ ہم صرف فوج اور پولیس سے نہیں آتا، ہم انصاف اور روزگار اور بھروسے سے۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو تب جا کر معاشرے ترقی کرتے ہیں، جرائم کی روک تھام ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے خود جرائم کی پشت پناہی کرتے ہیں، جرائم کی روک تھام نہیں کرتے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔